بتانے کے یہاں مقصد یہ ہے کہ کسی کی ذات پر حملہ کرنا نہیں ہے، کسی کی برائی کرنا مقصود نہیں ہے۔ بتانا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ جو سنتے ہیں یا لوگ جو کہتے ہیں کرتے ہیں، اس کا آپ موازنہ قرآن اور حدیث سے کریں، قرآن اور حدیث سے موازنہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس قرآن اور حدیث ہے۔ اگر کسی کی بات قرآن حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو آپ اس کی بات کو پھینک دیں آپ، کیونکہ آپ کے لیے قرآن اور حدیث یہ حجت ہے، دلیل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ لوگ غلو کرتے ہیں، اور اتنے غلو کرتے ہیں کہ واللہ میں تو 3 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ایسی صفتوں سے ان کو نوازتے ہیں نا کہ جو اللہ کی صفت ہے اور جو اللہ کے لیے ہے، جو اللہ کے لیے۔ اچھا، ایک بندہ کیا بیان کرتا ہے کہ یعنی اس کی ذات میں دیکھیے غلو کیسے کرتے ہیں۔ ایک آدمی بیان کرتا ہے کہ اگر کوئی غوث پاک کا نام بے وضو لے لیتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے۔ بغیر وضو کے غوث پاک کا نام لینے سے آدمی مر جاتا ہے۔ اچھا، ایک آدمی وہی آدمی بیان کرتا ہے کہ دیکھیے غوث پاک کو جب اللہ تعالیٰ بلاتا ہے تو یا عبد القادر جیلانی کر کے نہیں بلاتا ہے، بلکہ کہتا ہے یا غوث اعظم کر کے اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ اسی آدمی کا مان لے کہ ایک واقعہ ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ غوث پاک کی تعریف میں کیا بیان کرتا ہے کہ غوث پاک کی تعریف میں جتنے سمندر ہے اس کے پانی روشنائی بن جائے، روشنائی بنا لو، جتنے سمندر ہے اس پانی کو روشنائی بنا لو، سیاہی بنا لو، اور جتنے بھی درخت ہے اس کو قلم بنا لو، اور پھر شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث پاک کی تعریف لکھو نا تو یہ سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن غوث پاک کی تعریف ختم نہیں ہوگی۔ نعوذ باللہ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرمایا ہے، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي۔ اللہ کی تعریف لکھنے سے سمندر کے پانی ختم ہو جائیں گے۔ دوسری سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ 7 سمندر کو سیاہی کا جو پانی ہے نا اس کی سیاہی بنا لو، اور جتنے درخت ہیں نا قلم بنا لو، اور اللہ کی تعریف لکھنا چاہو تو نہیں لکھ سکتے۔ یہ سارے ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی تعریف ختم نہیں ہونے والی۔ اور واقعی میں اللہ تعالیٰ اس کا حقدار ہے، سب کچھ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اب یہ پھر کہاں لا کر کے کرتے ہیں، کہاں لا کر کے کرتے ہیں؟ اچھا، ابھی جاہل کس کو کہیں گے؟ جاہل کس کو کہیں گے؟ ابھی مان لے کہ ایک دن پہلے بات آئی تھی غالباً کہ غوث پاک کے بارے میں کہ جیسا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے، کم بِإِذْنِ اللہ کہتے تو مردہ زندہ ہو جاتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہاں تک کہ پرندہ کا بھی مان لے کہ فوٹو بنا کر اس میں پھونکتے تھے، کہتے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو زندہ ہو جاتا۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اب غوث پاک کے بارے میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے، غوث پاک کے بارے میں کہ ایک مسلمان اور ایک نصرانی کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ نصرانی کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، اور مسلمان کہہ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ تو مسلمان نے نصرانی سے کہا کہ یہ کیسے؟ تو اس نے کہا کہ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ تو اتنے میں شیخ عبد القادر جیلانی کا ادھر سے گزر ہوا، غوث پاک آئے وہاں، اور اس نے کہا کہ اگر میں مردہ کو زندہ کر دوں، یعنی نصرانی سے کہا میں اگر مردہ کو زندہ کر دوں تو کیا تم ایمان لے آؤ گے، مسلمان بن جاؤ گے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ چلو سب سے پرانی قبر دکھاؤ۔ سب سے پرانی قبر کے پاس اس کو لے کر کے جایا گیا، تو غوث پاک پہچان گئے کہ یہ ایک گویے کی قبر ہے۔ تو غوث پاک نے کہا کہ یہ تو گویے کی قبر ہے، یہ گویے کی قبر ہے ایک، اگر تم کہو تو میں اس کو گاتا ہوا اٹھا دوں۔ تو غوث پاک سے اس نے کہا کہ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں۔ تو غوث پاک نے اس کو کہا کہ قم بِإِذْنِی، میرے حکم سے نکل آؤ۔ قبر پھٹی اور وہ نکل کر کے باہر آیا اور یہ ایمان لے آیا، نصرانی مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ بیان ہے۔ اچھا، ابھی دیکھے ہوں گے پاکستان کی ایک ہے کوکب نورانی کر کے، یہی تو پارٹی ہے یہ واقعہ ایک بیان کر رہے تھے کہ
یعنی چند ایک دن میں مثال دیتا ہوں. یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ غوث پاک ایک مرتبہ مرغا کھا رہے تھے اور ایک بچہ تھا جو دال کھا رہا تھا، دال چاول. تو اس کی ماں وہاں بیٹھی تھی، تو اس کی ماں کو نہیں رہا گیا. غوث پاک مرغا کھاتے اور ہڈی سائڈ میں رکھتے تھے ایسے ہی. تو اس کے ماں کو نہیں رہا گیا، تو اس کی ماں نے غوث پاک سے کہا کہ غوث پاک آپ تو مرغا کھا رہے ہیں، میرا بیٹا دال چاول کھا رہا ہے، یہ کیسے؟ تو غوث پاک نے جو ہڈیاں رکھی تھی نا اس کو کہا کہ قم باذنی، کھڑے ہو جاؤ. وہ زندہ ہو گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اس طرح کے واقعے بیان کرتے ہیں. اب دیکھیے اس طرح سے غلو کرنا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں مردہ کو زندہ کرنے کا معجزہ نہیں دیا گیا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ جنگ خندق کے موقع سے ایک نوجوان جس کی ابھی نئی شادی ہوئی تھی، تو دوپہر کا ٹائم تھا، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں گھر جانا چاہتا ہوں. نئی شادی ہوئی تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ ہتھیار لے کر کے جاؤ، کیونکہ بنو قریظہ والا ہو سکتا ہے تم پر حملہ کرے، تو بچاؤ کے لیے ساتھ میں رکھ لو. تو وہ آئے. جب آئے تو دیکھے کہ اس کی بیوی دروازے کے بیچ میں باہر ہے. تو اس کو بہت غصہ آیا کہ ابھی تو نئی شادی ہوئی ہے، یہ دروازے سے باہر کیسے آئی ہے؟ تو یہ وہی سے اسلحہ کو پھینکنا چاہا، جو اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھا نا اس کو پھینکنا چاہا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، اندر میں جا کر کے دیکھیے کہ کیا ہے، میں کس وجہ سے باہر آئی ہوں. تو جب وہ اندر میں گیا تو دیکھا کہ بستر پر ایک بہت بڑا سانپ لپٹا ہوا ہے. تو اس نے کیا کہ اس ہتھیار سے اس کو چبھویا اور پھر دیوار میں مارا. تو اس سانپ نے اس پہ حملہ کیا. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں چل سکا کہ پہلے وہ نوجوان مرا یا سانپ مرا، یہ پتہ نہیں چل سکا، یعنی دونوں مر گئے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نئی شادی ہوئی تھی، اللہ سے آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مدینہ کے اندر نئے جن اسلام لائے ہیں، اگر گھر میں سانپ وغیرہ دیکھو تو 3 دن اسے مہلت دو، 3 دن تک، 3 دن کے بعد بھی نظر آئے تو اس کو مار دو. اب یہاں دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ نہیں ملا، مردہ کو زندہ کرنا یہ نہیں ملا. لیکن یہاں غوث پاک کے لیے من گھڑت واقعات بیان کر کے ان کے بارے میں غلو کرتے ہیں، اور طرح کی ارے کیا کہیں میرے بھائی، کیا کہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ سنیں گے تو آپ کو تعجب لگے گا. ایسی باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کو نہیں دیکھا ہے تو غوث پاک کو دیکھ لو، اگر مکہ نہیں جا سکے ہو، خانہ کعبہ کو نہیں دیکھو تو غوث پاک کا جو مزار دیکھ لو، بس یہ کافی ہے تمہارے لیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کہنے کا مطلب ہے میرے بھائی صحیح دین جانیے. ہم اولیاء کی قدر کرتے ہیں، ہم ان کے مقام اور مرتبہ کا معترف ہیں، مانتے ہیں، لیکن اس طرح سے اس کے بارے میں غلو کرنا اور ایسی باتیں کہنا کہ جو اس کے لیے زیب نہیں دیتا ہے. ایک آدمی آیا، ایک فقیر آیا، غوث پاک سے سلام کیا تو غوث پاک نے 2 مرتبہ جواب دیا. کتنے مرتبہ؟ 2 مرتبہ کہا وعلیکم السلام وعلیکم السلام. فقیر نے کہا کہ غوث پاک صاحب میں تو ایک ہی مرتبہ سلام کیا ہوں، اب 2 مرتبہ جواب دے رہے ہیں. غوث پاک نے کیا کہا کہ ایک مرتبہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو آیا تھا، سلام کیا تھا، اسی سلام کا جواب دیا ہوں. جب اس وقت سن لیا تھا تو جواب نہیں دے سکتے تھے اس کو؟ اس وقت جواب دیا، وہ پیٹ سے آواز نہیں نکلتی. اچھا یہ بھی واقعہ بیان کرتے. دیکھیے کیسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک فقیر مانگنے کے لیے آیا اور اس کی ماں کے پاس آیا مانگنے کے لیے، تو اس کے ماں کے ہاتھ میں کنگن تھا. تو اس فقیر کے دل میں آیا کہ کوئی نہیں، گھر میں کنگن چھین لیتے ہیں. اس طرح سے نیت بدل گئی اس کی. تو یہ اس وقت ماں کے پیٹ ہی میں تھے. غوث پاک کہاں تھے؟ ماں کے پیٹ ہی میں تھے. تو جیسے ہی اس کا ارادہ بدلا نا تو غوث پاک سمجھ گئے، ماں کے پیٹ سے نکلے. اور اصل میں واقعہ کیا بیان کرتے ہیں کہ ایک دن غوث پاک نے اپنی ماں سے کہا کہ تمہارے اوپر احسان ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا تمہارا میرے اوپر کیا احسان ہے، تم تو ابھی چھوٹا ہو، سب کچھ
पेट में रखा हूँ, ये हूँ, एहसान तो मेरा है तुम्हारे ऊपर। कहा कि नहीं। तब फिर वाक़या बयान करते हैं कि एक दिन जब एक फ़कीर मांगने के लिए आया था, तो और तुम्हारे हाथ में कंगन था, वो छीनना चाहा, तो सामने से एक कुत्ता आया। क्या आया? कुत्ता आया। कुत्ता ने उसको हमला करके उसको भगाया। वो कौन था? वो मैं ही था। इन्हें मैं तुम्हारे पेट से निकला गौ से पाक को और कुत्ता बनना पड़ा। जब और जहालत करते हैं ना तो फिर गौ से, यानी इस जैसे तरह के एहतराम नहीं वल्लाही रहता है। वाक़यात बयान करती है। तो हज़ारों अल्लाह वाक़यात बना रहे, आपको कहा मिलेंगे, कुत्ता बना रहे, हज़ारों कितने वाक़यात। हमारे कहने का मतलब है कि मेरे भाई, हम हर एक की कदर करते हैं, लेकिन इस तरह की बातें आप मत करें कि शरीयत से जो टकराती हैं। वो सिफ़तें बयान करते हैं जो कि अंबिया के लिए भी नहीं, अंबिया को भी नहीं थे, जो सिफ़तें अल्लाह के साथ ख़ास हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों से मेरे भाई तौबा करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको मुसलमान बनाया है और आंखें दी हैं, दिमाग दिया है, सब कुछ सोचने समझने का आपको मौका दिया। आप सोचिए, समझिए, देखिए, शरीयत के बारे में आप खुद से पढ़िए। अंबिया के बाद सबसे अफजल कौन थे? अबू बकर थे। ये सब सिफतें उनके लिए नहीं। और औलिया के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि कोई करामत आ जाए तब ये वो वली बनता है। करामत का ज़ाहिर होना ये ज़रूरी नहीं है। करामत, वली बनने के लिए करामत का ज़ाहिर होना ये कोई शर्त नहीं है कि अगर किसी के हाथ पे करामत ज़ाहिर नहीं हुआ तो वो वली नहीं है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन गौसे पाक की तो करामत ही करामत है, करामत ही करामत है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दिया, सही दीन समझने की तौफीक दे।